ومن المتصلة وضع المقدم ورفع التالي. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بے شک. سبحان اللہ. خیر. قیاس دوسری قسم ہے قیاس کی، قیاس استثنائی. ایک ہے قیاس، وہ دو قسم ہے، حملی اور شرطی، دونوں آ گئے ہیں. قیاس کی دوسری قسم ہے کون؟ تو قیاس استثنائی. پہلے متن نتیجہ دیتا ہے شرطیہ متصلہ سے وضع مقدم کا اور رفع تالی کا. کیا کہ جی قیاس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم آ گئی ہے قیاس اقترانی، دوسری قسم ہے قیاس کی قیاس استثنائی. قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے متصلہ سے وضع مقدم کا اور رفع تالی کا. فصل استثنائی نتیجہ دیتا ہے متصلہ سے وضع مقدم. تو نتیجہ کیڑی شے آوے گی شارع فردست ہے ساری، اور رفع تالی کا. جی استثنائی قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے متصلہ سے وضع مقدم اور رفع تالی کا. فصل استثنائی نتیجہ دیتا ہے متصلہ سے وضع مقدم اور رفع تالی کا. جی. ومن الحقیقیت وضع کل بعدو الجمع ورفع الخلوف. چلو جی. حقیقیہ سے قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے شرطیہ حقیقیہ سے ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع. ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع یہ ہوگا منفصلہ حقیقیہ میں، اور صرف ہر ایک کا رفع یہ ہوگا مانعۃ الجمع میں. صرف ہر ایک کا رفع یہ ہوگا مانعۃ الخلوف میں. ہاں جی. کیا کہ جی قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے حقیقیہ سے ہر ایک کا وضع. تو حقیقیہ میں چار صورتیں ہیں. جی. ہر ایک کے وضع کا اور ہر ایک کے رفع کا. تو مانعۃ الجمع میں ہر ایک کا وضع نتیجہ دے گا، تو مانعۃ الخلوف میں ہر ایک کا رفع. تو حقیقیہ میں چاروں صورتیں ہوں گی. حقیقیہ میں چاروں صورتیں ہوں. اور قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے حقیقیہ سے ہر ایک کے وضع کا جیسا کہ مانعۃ الجمع، اور ہر ایک کے رفع کا جیسا کہ مانعۃ الخلوف. اور قضیے یاد نے بھول پل گئی، ہر شے چٹ ہو گئی. جی. وہ جڑا سگرا چ پڑھیا سی یار آخری صفحے تے پڑھ لو جک. استثنائی نتیجہ دیتا ہے حقیقیہ سے ہر ایک کے وضع کا جیسے مانعۃ الجمع اور ہر ایک کے رفع کا جیسے مانعۃ الخلوف. زہر بابیرا متن لکھنا سی کافیے دے مقابلے چ آمنا سامنا کر کے دیکھ لو جی. کٹ کٹ کے لکھی کہ نہیں تہذیب؟ جی لکھی ہے جی. ہاں جی. قیاس استثنائی نتیجہ دیتا ہے حقیقت سے وضع کا. حقیقت سے کہ حقیقیہ سے؟ حقیقیہ سے. حقیقت ہوندی کو نہیں متصل شرطیہ متصلہ. شرطیہ یا متصلہ ہوندا ہے تو یا شرطیہ منفصلہ. تے منفصلہ تین قسم ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع تے مانع حقیقت ہوندی کو نہیں. حقیقت مجاز تے نون وار جوڑ رکھی ہے. جی. حقیقیہ سے وضع کا ہر ایک ہر ایک کے وضع کا ہر ایک کے وضع کا جیسا کہ مانعۃ الجمع اور ہر ایک کے رفع کا جیسے مانعۃ الخلوف. جی. اگم بھائی یہ مشرہ پڑھیے. والاستثنائی والقیاس الاستثنائی هو الذي يكون النتیجة فيه بمادته وهيئته. مصنف علیہ الرحمہ نے قیاس استثنائی کی تعریف کوئی نہیں کی. شارع قیاس استثنائی کی تعریف کرتا ہے. ماتن نے پیچھے کچھ بیان کیا تھا متن میں. جی سمجھ آئیے. تو قیاس استثنائی وہ قیاس ہوتا ہے کہ نتیجہ اپنے مادے اور اپنی حیت کے اعتبار سے قیاس کے اندر موجود ہوتا ہے. نتیجہ یا نتیجے کی نقیض. ہاں جی. کیا کہ جی شارع قیاس استثنائی کی تعریف کرتا ہے کہ قیاس استثنائی وہ قیاس ہوتا ہے کہ نتیجہ یا نتیجہ نال نقیض بھی جوڑ دے. نتیجے کی نقیض
قیاس کے اندر اپنے مادے اور اپنی حایت کے اعتبار سے ہوتا ہو. نکیز بھی مادہ ہے تو وہی ہوندی ہے. صرف اتنے لیسا لانا باجے ہو زید قائم زید لیسا بھی قائم. مبتدا خبر ہونے کے بدل گئے نے, صرف حکم بدلا ہے. اس بات دا نفی دا جی بس یہ نہیں گل ہی. تو ایک حایت مادہ تے وہی ہے جی, پاویں کی ہوے ہو خود ہوے یا اس کی نکیز ہو جی. میں قول ماتن کا کیا الاستثنائی قیاس استثنائی وہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نتیجہ اس قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حایت کے اعتبار سے. شاباش جی. قول ماتن کا قیاس استثنائی وہ قیاس ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نتیجہ اس قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حایت کے ساتھ. جی. یہ جو قیاس استثنائی ہے نا, اس میں ایک مقدمہ شرطیہ ہوتا ہے اور ایک مقدمہ حملیہ ہوتا ہے. یعنی پہلا جو مقدمہ ہے وہ شرطیہ ہے, لاکنہ کے بعد جو رکھیں گے وہ حملیہ ہوتا ہے. یہ پہلی باری پڑھ دیتے ہیں. کیا کہ جی قیاس استثنائی میں پہلا مقدمہ قیاس نے مرکب ہوتا ہے, ایک مقدمہ شرطیہ سے اور ایک مقدمہ حملیہ. تو پہلا مقدمہ پورا شرطیہ ہوتا ہے, آگے لاکنہ کے ذریعے جس کو رکھیں گے وہ حملیہ ہوتا ہے. اے مطلب ہے جی. اور قیاس استثنائی مرکب ہوتا ہے ایک مقدمہ شرطیہ اور ایک مقدمہ حملیہ سے. قیاس استثنائی مرکب ہوتا ہے مقدمہ ایک مقدمہ شرطیہ اور ایک مقدمہ حملیہ سے. یستثنی فیہا عین واحد جزء شرطیہ او نقیدہ لینتج عین الآخر او نقیدہ. بس دھیان کر. اب اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے رکھنا ہے شرطیہ متصلہ یا منفصلہ. یہ ایک مقدمہ بن گیا ہے. یہ ایک تو شرطیے کے اندر دو جزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتا ہے تالی. تو لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں, لاکنہ کے بعد یا مقدم کی نکیز, لاکنہ کے بعد تالی رکھیں یا تالی کی. جو جز رکھیں مد مقابل نتیجہ ہوتا ہے. جو جز رکھیں عقلی احتمال بیان کریں گے کل کتنے بنتے ہیں, پھر ان میں آتے کتنے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. کیا کیا جی. یہ دو مقدمے کس طرح بنتے ہیں, ایک مقدمہ شرطیہ ایک مقدمہ حملیہ. وہ یہ ہے کہ پہلے شرطیہ رکھنا ہے, پھر اس سے لاکنہ کے ذریعے استثناء کرنی ہے. اب استثناء کی چار صورتیں بنتی ہیں, خود مقدم کی نکیز, خود تالی اور مد مقابل نتیجہ آئے گا. وہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جی. استثناء کیا جاتا ہے کس میں, قیاس استثنائی میں شرطیے کی دو جزوں میں سے ایک کے عین کو, ان دونوں ہے کہ نہیں, مقدم تالی, یا شرطیے کی دونوں جزوں میں سے ایک کی نکیز کو. دونوں نکیز بھی آ گئی تاکہ نتیجہ دے دوسرے کے عین کا یا اس کی نکیز کا. اے جی اجمال بیان ہو رہا ہے, اجمال جی. استثناء کیا جاتا ہے مقدمہ فی ہاؤس میں جی قضیہ شرطیہ کی دونوں جزوں میں سے ایک کی عین کا یا قضیہ شرطیہ کی دونوں جزوں میں سے ایک کی نکیز کا, تاکہ نتیجہ دے دوسرے کے عین کا یا دوسرے کی نکیز کا. طلبہ نے کیا استثناء کیا جاتا ہے اس میں کس میں, قیاس استثنائی میں شرطیے کی دونوں جزوں میں سے ایک کے عین کا او میں نہیں اور ہوں یا دونوں جو شرطیے کے دونوں جزوں میں سے یا شرطیے کی دونوں جزوں میں سے ایک کی نکیز کا, تاکہ نتیجہ دے دوسرے کے عین کا یا دوسرے کی نکیز کا. چلو چھوڑنا کا یار, صبر. لہذا عقلی احتمال قیاس استثنائی کے نتیجہ دینے کے چار ہیں.
عقلی لہذا عقلی احتمال قیاس استثنائی کے نتیجہ دینے کے 4 ہیں. ہر ایک کا وضع تے ہر ایک کا رفع ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع. ایدے ویخ اے صرف عقلن لاکنہ کے بعد انہوں نے نہ رکھنا ہے استثناء مقدم نتیجہ تالی استثناء مقدم کی نکیز تے نتیجہ تالی کی انہوں الٹا دیو استثناء تالی تے نتیجہ استثناء تالی کی نکیز اے 4 صورتاں نے انہاں وچوں کتھے کتھے ٹھیک نو آ رہے ہیں کی آکھیا جی استثناء عقلی احتمال اس میں 4 بنتے ہیں. استثناء کہ لا کنہ کے بعد مقدم رکھیں مقدم کی نکیز رکھیں تالی رکھیں تالی کی نکیز رکھیں اور مد مقابل نتیجہ آ جائے مد مقابل لیکن وہ تو یہ ہے لہذا پھر وہ یہ ہے پس احتمالات متصورہ او عقلیہ ہر استثنائی کے نتیجہ دینے میں 4 ہیں وضع ہر ایک کا اور رفع ہر ایک کا کس سے مقدم اور تالی شابہ جی اور پس احتمالات متعلقہ ہر ایک کے نتیجہ ہر استثنائی کے نتیجہ دینے میں 4 ہیں ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع. پھر مانا کروں پس احتمالات متصورہ ہر استثنائی کے نتیجے میں 4 ہیں ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع. جی بس احتمالات احتمالات الف جن لکوں پیندے ہو جی متصورہ ہر استثنائی کے نتیجہ دینے میں استثنائی کے نتیجہ دینے میں 4 ہیں ہر ایک کا وضع اور ہر ایک کا رفع. جی ہن دھیان کریں وے اگلے گل پھر پڑھیں گے پہلے کری گل پکاؤ. شرط ملزوم ہے تالی لازم ہے کی ہے شرط ملزوم ہے تالی لازم پھر ایک باری شرط ملزوم ہے تالی لازم ہے. اچھی شرط ملزوم ہے اگو دلیلہ 4 5 آ رہے پھر سوکھے ہو جاؤں گے نا. شرط کیا ہوتی ہے ملزوم ہے تالی لازم ہوتی اور جدو شرط پائی جائے تو جزا پائی نہیں جاندی وہ جزا تالی ہوندی کہ تالی اور کو وکھری ہوندی نکی جیڈی کو بنی ہوندی ہے بھئی شرط کیا ہے لازم ملزوم کا قانون سنیں لازم ملزوم آپس میں مساوی بھی ہوتے ہیں لازم ملزوم اور ملزوم اخص تے لازم عام ملزوم اس کا عکس کوئی نہیں ہے کیا لازم اخص ایک کوئی نہیں ہے صرف 2 نے کڑے کڑے شرط ملزوم اور لازم ملزوم میں نسبت یا مساوات کی ہوتی ہے یا ملزوم اخص تے لازم الٹ نہیں ہوتا ان آخنے ایک باری شرط ملزوم ہوتی ہے تالی لازم ہوتی ہے لازم ملزوم کے درمیان نسبت یا مساوات کی ہوتی ہے یہ عام دس رہے گل یا ملزوم اخص ہوتا ہے اور لازم عام ہوتا ہے عکس نہیں ہوتا کہ لازم اخص ہو اور ملزوم عام ہو. ادھر دیکھ جو عام خاص ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مساوی نہیں عام خاص کی گل کرنی عام خاص جتھے انسان ہے اتھے حیوان ہے کہ کوئی نہیں جی جہاں خاص ہوتا ہے وہاں جی اور جہاں عام ہو وہاں ضروری ہے کہ خاص بھی ہو کھوتے میں حیوان ہے انسان کوئی نہیں لہذا خاص بغیر عام کے اور عام اگر ملزوم خاص ہے اور لازم تو ملزوم تو بغیر لازم کے لیکن لازم بغیر ملزوم کے جا سکتا ہے پکی گل ہے امتحان رکھی ذرا ایلو اور نفی کرنی خاص کی نفی سے خاص کی عام کی نفی نہیں ہوتی خاص کی ضروری نہیں ہے کھوتے جو انسان ہے نفی ہے حیوان دی بھی نفی نہیں لیکن عام کی نفی سے خاص کی نفی ہوتی ہے جتھے حیوان نہیں نا اتھے اے 2-3 گلاں پکانیاں جے تو اگلی دلیں پھر سوکھیاں ہو جان گیا سنیں
کہ اگر عام کی نفی ہو تو لیکن خاص کی نفی سے اب دیکھ شرط ملزوم تالی لازم، یہ جو ملزوم ہے یہ خاص ہے، یہ اس کی نفی سے عام کی نفی لازم آتی ہے جی، اگر لوڑ ہے نہ دی، اور اگر لازم عام ہے اس کی نفی ہو جائے تو خام خواہ آگے سمجھ ان ٹرو جس لئے موقع بتا کہ بہ کر چھڑے ہیں جی اگے لیکن المنتج فی کل قسم منها شیء، بس لیکن منتج اور پائی جی ایک کے شرطیہ متصلہ، ایک کے شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، ایک کے شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، ایک کے شرطیہ یہ چار نے انہاں دے نتیجے کڈنے نے کہڑے کہڑے چار؟ قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ اے مطلب بھی لیکن منتج ہر ایک میں ہر قسم میں ان چار سے ایک شے ہے، ان چار سے پورے نہیں ہے گے، پورے صرف ہوں دے وچ آن گے حقیقی وچ، باقی پورے نہیں ہون، اگوں دی وضاحت کرنی با تفصیل ہو سے کیا کیا جی، لیکن وہ شے جو منتج ہے، لیکن ہم وہ شے نہیں، لیکن منتج ہر قسم میں ایڑ چار دسے نے ان میں ایک شے ہے، سارے ہر ایک وچ چار چار صورتاں نہیں بن دیاں، لیکن منتج ہر قسم میں، ہر قسم کیڑی شرطیہ متصلہ یار، قضیہ شرطیہ متصلہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، قضیہ شرطیہ اے پہلی جو زبانی دوسری جو لاکنہ نال استثناء کرنا ہے جی، چلو جی، لیکن منتج ہر قسم میں ان سے ایک شے ہے، شابہ جی، لیکن منتج ہر قسم میں ان سے ایک شے ہے، شابہ جی، منتج ہر قسم میں ان سے شے ہے، بتفصیلہ ہن پہلے شرطیہ متصلہ چلنے ہیں تو پھر منفصلے ہونے نہیں جی، وتفصیلہ ما فادہ المصنف افادہ میں افادہ رحمہ اللہ کہہ دے رحمہ اللہ ان كانت متصلة ينتج منها احتمالان وضع المقدم ينتج وضع التالي صبر تفصیل اس کی جس کو مصنف نے بیان کیا، ویکھنا الاستثنائی ينتج من المتصلات وضع المقدم ورفع التالی، دو دسے نے کہ نہیں، وہ یہ ہے کہ اگر شرطیہ متصلہ ہو، کیا ہو؟ اگر شرطیہ متصلہ تو شرطیہ متصلہ سے دو احتمال نتیجہ دیتے ہیں، چار نہیں دیتے، شرطیہ متصلہ سے دو احتمال نتیجہ دیتے ہیں، چار۔ نمبر ایک، لاکنہ کے بعد مقدم رکھیں یعنی ملزوم رکھیں، تو جہاں ملزوم ہوتا ہے وہاں لازم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، تو خام خواہ نتیجہ تالی آئے گی، اے گلی کیا کیا جی؟ تفصیل کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ کہ قضیہ اگر متصلہ ہے متصلہ ہے تو نتیجہ دیتے ہیں شرطیہ متصلہ سے دو احتمال، احتمال نہیں دیں گے، وہ یہ ہے کہ پہلا احتمال وضع مقدم تے نتیجہ تو نتیجہ وضع تالی آئے گا، نہیں سمجھے، لاکنہ کے بعد وضع مقدم خود مقدم نتیجہ خود تالی، ہن پر الاستلزام نظام تحقق الملزومی تحقق اللازمی، باوجہ مستلزم ہونے ملزوم کے پائے جانے کے لازم کے پائے جانے کو، کہ جتھے حضرت ملزوم ہونا ہے اتھے حضرت لازم بھی ہونا ہے، تے مقدم کی شے پہ تالی کی شے پہ جدو ملزوم پایا گیا تھے، ہاں جی کیا کیا جی؟ دلیل دلیل یہ ہے کہ جب ملزوم پایا جائے گا تو لازم بھی پایا جائے گا، ملزوم کا پایا جانا مستلزم ہوتا ہے لازم کے پائے جانے کو، لازم کے آگے چل با ورفع التالی ينتج رفع المقدم، دوسری صورت یہ ہے لاکنہ کے بعد رفع تالی،
लाकिन्ना के बाद यानी लाजिम की नफ़ी, यानी लाजिम की नफी, नफ़ी, तो लाजिम आम है या लाजिम मुसावी है, तो आम की नफ़ी से ख़ास की नफ़ी होनी है कि नहीं, तो अब नतीजा रफ़ा मुक़द्दम आना है। अब नतीजा हाँ जी, ऐस परेशानी वैसे क्या सी कि पहले 2-4 गल्लां पकाओ ताकि कम सौखा हो जाए। क्या आख्या जी? दूसरा एहतमाल ये है कि लाजिम के बाद रफ़ा ताली रखें, यानी लाजिम की नफी, तो नतीजा आएगा मलजूम की नफी, रफ़ा मुक़द्दम वजह लिस्तिल्ज़ाम इस्तिल्ज़ाम इंतिफ़ाल लाज़िमी इंतिफ़ाल मलजूम, मलजूम है, इसलिए कि लाजिम का इंतिफा ये मलजूम के इंतिफा को मुस्तलज़िम होता है। लाजिम का यानी जहाँ लाजिम नहीं वहाँ मलजूम भी नहीं है। आगे जी समझे, जहाँ मलजूम है वहाँ लाजिम होगा, जहाँ लाजिम नहीं है वहाँ मलजूम नहीं। ए दो सूरतें हैं, बाकी दो को नहीं अगों आ रही हैं जी। माना करें ऐसा कि नहीं? चलो जी, और तफसील उसकी वो है कि तफसील उसकी माँ वो के फ़ायदा दिया उसका मुसन्निफ़ ने, फायदा दिया उसका मुसन्निफ़ ने, यानी ये कि शर्तिया अगर हो मुत्तासिला नतीजा देंगे, शर्तिया मुत्तासिला से दो एहतमाल, वज़ा मुक़द्दम नतीजा देगा, वज़ा ताली का बावजह मुस्तलज़िम होने मलजूम के पाए जाने के, लाजिम के पाए जाने को, और दूसरी सूरत और रफ़ा ताली नतीजा देगी रफ़ा मुक़द्दम का बावजह मुस्तलज़िम होने लाजिम के इंतिफा के मलजूम के इंतिफा को। इससे कि शर्तिया अगर हो मुत्तासिला तो नतीजा देंगे उससे दो एहतमाल, वज़ा मुक़द्दम नतीजा देगा वज़ा ताली का बवजह मुस्तलज़िम होने मलजूम के पाए जाने के, लाजिम के पाए जाने को, और नतीजा देगा रफ़ा की ताली नतीजा देगी रफ़ा मुक़द्दम का बवजह मुस्तलज़िम होने लाजिम के इंतिफा के, मलजूम के इंतिफा को। और तफसीर उसकी के फ़ायदा दिया है मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने, यानी ये कि शर्तिया अगर हो मुत्तासिला तो नतीजा देंगे उससे दो एहतमाल, एक वज़ा मुक़द्दम नतीजा देगा वज़ा ताली का बावजह मुस्तलज़िम होने मलजूम के पाए जाने के, लाज़िम के पाए जाने को, नतीजा देगी नतीजा देगा रफ़ा ताली नतीजा देगा रफ़ा मुक़द्दम का बावजह मुस्तलज़िम होने लाजिम के इंतिफा के को। अगे बईश हुण बाकी रह गए ने दो सूरतां, वो नतीजा नहीं देणगियां, हुण उहदे विचों लाज़िम मलजूम नूं दखल ध्यान करी। अम्मा वज़ु ताली फला युंतिजु वज़ल मुक़द्दमी वला रफ़ुल मुक़द्दमी युंतिजु रफ़त ताली। वज़ा ताली ये नतीजा वज़ा मुक़द्दम का नहीं देगी। वज़ा के लाकिन्ना के बाद क्या रखें, तो नतीजा ऐन मुक़द्दम आए खाम खा, ये नहीं, एक चल रहा है शर्तिया मुत्तासिला जी, क्योंकि लाकिन्ना के बाद असा आम रखे है तो ज़रूरी है जिथे आम होवे उथे खास भी होवे। और कोई दलील आ रही है जी, क्या आखे जी, लाकिन्ना के बाद तो नतीजा ऐन मुक़द्दम नहीं आए, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह लाकिन्ना के बाद रफ़ा मुक़द्दम हो यानी ख़ास की नफ़ी हो तो नतीजा आम की नफ़ी हो जाए, ये नहीं होगा जी, क्योंकि ख़ास की नफ़ी से में मलजूम नहीं पाया गया, तो मलजूम ख़ास है तो ज़रूरी है कि लाजम भी ना पाया जाए, वो आम है जी। हाँ जी, क्या आखे जी, और मौलवी वैस को तेरे भी खाने जा रही कि कोई नहीं जी। और लाकिन्ना के बाद रफ़ा ताली रख दें तो ज़रूरी नहीं कि नतीजा रफ़ा मुक़द्दम आएगा। और दूसरी सूरत में समझ आ गई नहीं, ले जवाज़ इसलिए कि लाजिम आम भी तो हो सकता है, यानी शर्त होवे ख़ास ते ताली होवे आम ते अगों ते फला यलज़मु, लिहाजा
فلا عام کے پائے جانے سے، کس سے؟ عام کے پائے جانے سے، یعنی تالی کے پائے جانے سے، جہاں عام پایا جائے وہاں ضروری کہ خاص پایا جائے، کیونکہ نہیں لازم آتا عام کے پائے جانے سے خاص کا، لازم کے پائے جانے سے ملزوم کا پایا جانا لازم نہیں آتا، جبکہ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہو۔ آگے پڑھ، ولا میں ولا من انتفاع ملزوم ہی انتفاع لازمی، اور اگر مقدم کا رفع ہو تو نتیجہ رفع تالی ہے، یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ ملزوم خاص ہے تو ملزوم کی نفی سے عام کی نفی تو لازم نہیں آتی۔ اے دلیلہ نے یار جڑا پہلے گل پکوائی سمجھ آ گئی تو بالکل پانی ہے، جی نہیں سمجھے تو کھو گوی۔ ہاں جی، اور اگر لاکنہ کے بعد رفع مقدم رکھیں تو ضروری نہیں کہ نتیجہ رفع تالی آئے گا، اس لیے کہ ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی نہیں ہوتی، جبکہ ملزوم خاص لازم عام ہو مساوی ہو تو پھر ہوتی ہے، ملزوم خاص ہو لازم عام ہو، تو پھر خاص کی نفی سے عام کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی طرح دو میں سمجھ آگے نہیں؟ چلو جی کتوں، اور بہرحال وضع تالی پس نہیں نتیجہ دے گی، وضع مقدم کا، اور نام رفع مقدم نتیجہ دے گا رفع تالی کا، باوجہ جائز ہونے لازم کے عام ہونے کے جواز کی وجہ سے، تو پس نہیں لازم آئے گا عام کے پائے جانے سے، لازم کے پائے جانے سے ملزوم کا پایا جانا، مراد کیا ہے؟ عام کے پائے جانے سے، اور نہیں لازم آئے گا ملزوم من انتفاع ملزوم، لازم کے ملزوم کے انتفاع سے، انتفاع لازم کا انتفاع میں اگر خاص کی نفی ہو تو جتھے انسان نہیں پائے گا اتنے حوان بھی نہیں پائے گا، تو نہیں ہے گا جی۔ ہاں بھی شابہ جی۔ اور بہرحال وضع تالی پس نہیں نتیجہ دے گی وضع مقدم کا، اور نہ رفع مقدم نتیجہ دے گی رفع تالی کا، واسطے جائز ہونے لازم کے عام ہونے کے، پس نہیں لازم آئے گا لازم کے پائے جانے سے ملزوم کا پایا جانا، اور نہ لازم کے ملزوم کے انتفاع سے لازم کا انتفاع۔ یہ گل کو سمجھ آئی جی کہ کوئی نہیں جی؟ اور بہرحال وضع تالی پس نہیں نتیجہ دے گی وضع مقدم کا، اور نہ رفع مقدم نتیجہ دے گا رفع تالی کا، باوجہ جائز ہونے لازم کے عام ہونے کے جواز کی وجہ سے، لازم کے عام ہونے کے جواز کی وجہ سے، پس نہیں لازم آئے گا لازم کے پائے جانے سے ملزوم کا، پس نہیں لازم آئے گا لازم کے پائے جانے سے ملزوم کا پایا جانا، اور نہیں لازم آئے گا لازم کے ملزوم کے انتفاع سے، نہیں لازم آئے گا لازم کے ملزوم کے انتفاع سے، لازم کا انتفاع۔ اگر شرطیہ متصل ہے تو دو نتیجے جی، جتھے مقدم ہے اتھے تالی ہے، جتھے تالی نہیں اتھے مقدم نہیں، اے دو نتیجے نے، یعنی وضع مقدم تے نتیجہ تے رفع تالی تے نتیجہ، بس دو باقی نہیں جو ہونے۔ وقد علمتا من هذا ان المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومیہ۔ بس علامہ کہتے ہیں یہاں سے یہ سمجھ لو بیٹا جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ شرطیہ متصلہ میں نتیجہ یوں آتا ہے، یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کی بات ہے، کیونکہ لازم ملزوم کندے وچ بن دے لزومیہ میں، اتفاقیہ وچ تے ایویں کھوتا ہے کہ پہ اتنے جڑا بندہ گالاں کٹدا پیا سی ایڈی گل بن گئی، تو لہٰذا اتفاقیے میں تو مولوی جی وہ لازم ملزوم نہیں ہے، اس لیے وہاں نتیجے نہیں آ سکتے۔ تو یہ لازم ملزوم کی بات سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو نتیجے آتے ہیں وہ شرطیہ متصلہ کے آتے ہیں، شرطیہ متصلہ لزومیہ کے آتے ہیں، اتفاقیہ کے۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی؟ یہ پچھلی بات سے سمجھ آ گئی، چونکہ یہاں لازم ملزوم بننا ہے، تو لازم ملزوم تو شرطیہ متصلہ لزومیہ میں ہوتے، اتفاقیہ میں تو، لہٰذا یہ جو دو صورتیں نتیجے کی یہ شرطیہ متصلہ لزومیہ کی ہیں، اور تحقیق جان لیا تو نے اس سے
یہ کہ مراد متصلہ سے اس باب میں ہویا قیاس استثنائی والے باب میں نتیجے وچ لزومیہ ہے جی نے اس سے یہ بات کہ متصلہ کے ساتھ اس قیاس استثنائی کے باب میں لزومیہ ہے ہاں جی کہ جان لی تو نے اس سے یہ بات کہ مراد متصلہ سے اس باب میں لزومیہ ہے وعلم وَعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُنْفَصِلَةِ هَا هُنَا لِنَادِيَةٍ بس اسی طرح جو منفصلہ ہے نا منفصلہ وہ بھی انادیہ بھی ہوتا ہے اور اتفاقیہ بھی ہوتا ہے تو قیاس استثنائی کے اندر جو منفصلہ جس کے نتیجے آتے ہیں وہ انادیہ مراد ہے اتفاقیہ مراد نہیں ہے جی کیا کہ جی دوسری بات یہ بھی سمجھ آ گئی بھی سمجھ میں آ گئی کہ قیاس استثنائی کے اندر منفصلہ کے جو نتیجے آتے ہیں وہ منفصلہ انادیہ مراد ہے اتفاقیہ مراد نہیں ہے سمجھائیے جی تو قیاس استثنائی میں نہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ کام دیتا ہے نہ شرطیہ منفصلہ اتفاقیہ اور جان بھی اس بات کو کہ مراد منفصلہ سے یہاں انادیہ ہے جی اور جان تو بھی اس بات کو کہ مراد منفصلہ کے ساتھ یہاں انادیہ ہے اور جان تو بھی اس بات کو کہ مراد یہاں منفصلہ سے انادیہ ہے کیا ہے انادیہ اگو انشاءاللہ شرطیہ منفصلہ پھر